سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے. فرماتے تھے ہم جیسے مرضی سائنسدان کہیں کہ آپ نے دلائل دیے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے قلعے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی. فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے. انہوں نے دلائل دیے. وہ ہمیں نہ روز کہتا ہے ڈاکٹر آپ کی طبیعت خراب ہے, کھانسی ہے, گھر میں کسی اور کو تو نہیں؟ ہاں جی ہے جی. وہ کہتا ہے اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. او خدا کے بندے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. اور بڑے سادے انداز میں مسلم کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑی ہے تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے. حضور فرمانے لگے یہ بھی قدرتی معاملہ ہے. اب ہمیں جو مرضی, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے, زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی سیب گرتا ہے تو زمین پہ, آم گرتا ہے درخت سے تو زمین پہ, امرود گرتا ہے تو, انار گرتا ہے تو زمین میں کشش ہے, کھینچ لیتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاباش, سائنسدان جو کہیں گے ہم مانیں گے. فرمانے لگے زمین نے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا ہے, 1.5 پاؤ کا انار کھینچ لیا ہے, پر ہم نے غبارے میں 1.5 چھٹانگ ہوا بھر دیا, وہ تو زمین سے کھینچا نہیں گیا. یہ کس قسم کی کشش ثقل ہے؟ یہ ابھی 2 سال پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مضمون چھپا تھا روزنامہ جنگ میں. وہ کہتا ہے مجھے وہ مولوی چاہیے تھا جس کے پاس قرآن حدیث بھی ہو اور سائنس کے علوم بھی ہوں. کہتا میں نے زمانے کے دروازے کھٹکھٹائے, پھر میں پہنچا بریلی کے امام کے پاس, اور کہتا ہے وہاں جا کے نہ میں ٹھہر گیا ہوں, اس لیے کہ مجھے قرآن و سنت کا نور بھی ملا ہے اور مجھے سائنس کے رموز بھی ملے ہیں. یہ واحد شخص ہے جو دین کو سائنس کا پابند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے, مدینے والے کا غلام بناتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگی عجیب فلسفہ ہے نا جی, آم کھینچ لیا اس نے, سیب کھینچ لیا, امرود کھینچ لیا, پر اس سے 1.5 چھٹانگ والا غبارہ. تو لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. ہر چیز اپنی, سیب امرود انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں. ہوا کی اصل اوپر ہے, اس لیے جب غبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی. ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر غبارہ جو جس کی اصل ہوتی ہے ادھر لوٹ جاتا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ مٹی نہتے مٹی رہنا ہی. ایمی کا دی بلے بلے. آخر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کاش کبھی ہم سمجھ جائیں. حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا حیا کرو. کہا صحابہ سے, سمجھایا ہمیں, فرمایا حیا کرو. یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا وہ والا مال کماتے ہو جو کھا ہی نہیں سکتے, اور وہ والے مکانات بناتے ہو جن میں تم رہ ہی نہیں سکتے, اور ان چیزوں کا سوال کرتے ہو جن کی تمہیں ضرورت ہی نہیں. اتنے لمبے محلات, اتنا لمبا چوڑا مال, اتنا لمبا چوڑا پیسہ, اتنی لمبی امیدیں, اتنی لمبی داستانیں, انسان کمزور ہو جاتا ہے. ساری زندگی حساب کتاب میں بیت جاتی ہے.